بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الاکرم الذي اوتی جوامع الکلم وینابیع الحکم وعلى آلہ واصحابہ مصابیح الظلم اما بعد. عزیز طلباء کرام، علم کی فضیلت و عظمت اور اس کے حصول کی ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. تعلیم و تربیت، پڑھنا پڑھانا، یہ تو حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی مبارک سنت ہے. تعلیم گویا اس دین برحق کا اٹوٹ حصہ ہے. دینی تعلیم کے ذریعے ہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات کو پوری دنیا میں عام کیا جا سکتا ہے. معلم انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں اسے پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے. اس کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے. علم بیمار دلوں کی دوا ہے، بے چین دلوں کا چین ہے. علم سے نسلیں سنورتی ہے، اس سے خوشگوار معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. عزیز طلباء، اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے دلوں سے علم دین کی قدر و منزلت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو نہ تو خود علم دین سیکھتے ہیں اور نہ اپنے اولاد، اپنے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں. اپنے اولاد اور بھائیوں کے روشن و تابناک مستقبل کے لیے دنیاوی علوم و فنون تو سکھا رہے ہیں، مگر دینی تعلیم دلا کر اپنے اور اپنے بچوں اور بھائیوں کی آخرت بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. بچہ اگر ذہین و فتین ہو تو اسے ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر ایکسپرٹ بنانے کے لیے موٹی سے موٹی رقم بھی خرچ کر دیتے ہیں اور ماتھے پر بل نہیں آتا. اگر بچہ کن ذہن، معذور اور شرارتی ہو تو جان چھڑانے کے لیے کسی مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں. اکثریت کا حال بتا رہا ہوں، باقی اچھے لوگ بھی ہیں جو خالص دینی جذبے سے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، مستثنیات میں سے ہیں. موجودہ دور میں علم دین کی اہمیت و ضرورت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس بات کا اندازہ موجودہ صورتحال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ دین سے اس قدر دوری پائی جا رہی ہے کہ دین کے ضروری مسائل اور نماز و روزے کا طریقہ تک نوجوانوں کو معلوم نہیں. جان لے کہ علم دین خوشنودی رحمان کا سبب ہے، انبیاء کرام کی میراث ہے، قربت الہی کا رشتہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور خوف خدا کو بیدار کرنے کا عظیم الشان نسخہ کیمیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین سے اپنا اور اپنی نسلوں کا رشتہ مضبوط رکھے، اس لیے کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم زندگی ہے، جبکہ جہالت موت ہے. علم سراپا خیر و برکت ہے، علم رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، علم فلاح و کامرانی کا مضبوط قلعہ ہے، علم صدقہ جاریہ ہے، علم وہ خط امتیاز ہے جس سے انسانی زندگی کامیاب و کامراں اور خوشگوار ہوتی ہے. علم ہی سے دنیا و آخرت دونوں سدھرتی اور سنورتی ہیں. علم ذریعہ نجات اور جنت میں داخلے کا ضامن ہے. دنیا و آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے. علم باعث عزت و شرف ہے. علم لازوال اور بیش بہا نعمت ہے. علم انسان کو مہذب و با اخلاق اور صاحب کردار بناتا ہے. علم دین کی قدر و منزلت اور اہمیت و افادت میں بے شمار احادیث وارد ہیں. احادیث کا کچھ حصہ اس سے پہلے کے درس میں آ چکا ہے. اب مزید کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں.
ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا تسبیح، اس کی جستجو جہاد، ناواقف کو سکھانا صدقہ، نیز علم تنہائی کا ساتھی، دین کا رہنما، خوشحالی و تندرستی میں مددگار، دوستوں کے نزدیک وزیر، قریبی لوگوں کے نزدیک قریب، اور جنت کی راہ کا مینار ہدایت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور انہیں بھلائی میں رہنمائی، قیادت و سرداری عطا کرتا ہے۔ جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ بھلائی کی رہنما ہوتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور جن کے افعال کو نمونہ بنایا جاتا ہے، فرشتے ان کے دوستی کی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کو چھوتے ہیں۔ ہر خشک اور تر ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، جاندار، خشکیوں کے درندے، جانور، آسمان اور اس کے ستارے تک علم ہی کے ذریعے اللہ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے۔ اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اسی سے پرہیزگاری ہوتی ہے، اسی سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اسی سے حلال اور حرام جانا جاتا ہے، وہی رہنما اور عمل اس کا پیروکار ہے، بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے بعد تمام نعمتوں میں سب سے بڑی دولت علم اور دین کی سمجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ معلم انسانیت کے اس ارشاد کے مطابق سب سے بڑی نعمت دکانداری، مالداری، زمینداری، وزارت و صدارت اور بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ دین کی سمجھ ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں، تمام چیزیں ہیچ ہیں۔ علم کی قدر و منزلت اور طلب علم کی اہمیت و فضیلت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معلم انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں، اور بے شک بہت سے لوگ تمہارے پاس زمین کے دور دراز گوشوں سے دینی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو تم ان سے اچھا سلوک کرنا۔ اس سے زیادہ عزت کی بات کیا ہوگی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جیسے عظیم المرتبت لوگوں کو علم حاصل کرنے والوں کی قدر و احترام کرنے، ان کی خدمت و دلداری کا خیال رکھنے، ان کی آمد سے دلگیر نہ ہونے، ان کو علوم سے نوازتے رہنے اور ان سے حسن سلوک رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سے آراستہ ہونے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کے حصول کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں اور محنتوں کو لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔